أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام علیکم. میرے دوستوں، بھائیوں، تمام سننے والوں، رمضان کا مہینہ ہے. میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بات کی، ہاتھی والوں کے اوپر بات کی. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں. اس لیے ہر پیغمبر کو لوگوں کی مزاحمت کا مقابلہ کرنا پڑا. اسی طرح حضرت شعیب جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کا طرز بیان بہت اچھا تھا. وہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے راستہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی کام جو تھی وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتے تھے، تولتے ہی نہیں دیتے تھے. منافع کمانے کے چکر میں حضرت شعیب ان کو منع کرتے تھے، ایسا مت کرو. وہ کہتے تھے ہمارا مال ہے، ہم جیسے بیچیں. اور ان کو دھمکی دی کہ تمہاری بھائی کی وجہ سے ہم نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے، نہیں تو ہم تمہیں مار دیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ سیدھے راستے پہ آئے، صحیح راستے پہ چلے، اللہ کا نام لے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، تبلیغ کرتے رہے، مگر وہ لوگ سیدھے راستے پہ نہ آئے. آخر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور بولا کہ اب ان کے اوپر ہم عذاب نازل کرتے ہیں، اور بولا کہ یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے 1700 لوگ ساتھ لیے جو ایمان لا چکے تھے اور جانے لگے. تو ان کی قوم والے ان پہ ہنس رہے تھے. تو انہوں نے بولا تم لوگوں پہ بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے. وہ 3 کوس کے فاصلے پہ گئے، رات کو رہے. صبح انہوں نے نماز پڑھی، جبریل علیہ السلام آئے. جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری اور اس چیخ سے سب لوگ مر گئے. اب ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے آگ بھیجی. آگ کے ذریعے سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں. اللہ نے بولا واپس جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ اور سب لوگ وہاں آباد رہو. وہ واپس گئے، گھروں میں آباد رہے.
حضرت شعیب روتے رہے، رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی وہ جو ہے بینائی چلی گئی. وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے مانگتے تو بینائی بھی مل جاتی، مگر وہ روئے اس لیے کہ میری قوم تباہ ہوئی ہے. وہ اپنی قوم کے لیے پھر بھی رو رہے تھے. حضرت شعیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 8 سال تک زندہ رہے، اس کے بعد میں فوت ہو گئے. ان کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے جنت لکھی گئی، کیونکہ یہ اللہ کے راستے پہ تھے سب. اللہ کے راستے پہ چل کر زندگی گزاری، اور ان سب کے نام جنت لکھی گئی. جنت میں جانے کے لیے یہ سب کو بشارت دی گئی کہ یہ سب جنت میں جائیں گے. اور آخرت میں آخر میں جو ہے، میں اس کو آج اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت شعیب کی قوم جو تھی وہ چیخ سے فوت ہوئے، اور آگ ان کے اوپر آئی اور ان سب کو راکھ بنا دیا گیا. اور ان میں سب سے بڑی برائی جو تھی وہ ناپ تول کی تھی. ناپ تول سے ہی نہیں کرتے تھے. یہ جو آج کل رمضان کے مہینے میں منافع خوری ہے، ناجائز منافع خوری، صرف رمضان کی خاطر جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب، امید رکھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ یہ ناجائز منافع کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بے قصور ہیں ان کو بچائیں گے، لیکن جو اس میں ملوث ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے داروں کو چیزیں مہنگی کر کے دو گے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا. یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو عذاب ہے. یہ غلطیوں کا ہے، کوتاہیوں کا ہے، گناہوں کا ہے. اللہ ناراض ہے. اب ابھی ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہی اللہ کے آخری نبی جو تھے، پیغمبر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث قرآن ہمارے سامنے ہے. اس کے اوپر چل کر عمل کریں اور قرآن جیسے عذاب سے نجات پائیں. اب جو بے قصور لوگ ہیں وہ بھی گھروں میں بند ہے، اور جو قصوروار ہیں ان کو بھی سزا مل رہی ہے. تو سب مل کر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. آج کی سیشن کو ختم کرنے سے پہلے میں دوبارہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ فاتح پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں اس کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھ کے ساتھ جو بھی پڑھو، قرآن کی ایک سورت کو سمجھ کر پڑھنا پورے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بہتر ہے. الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے،
ربی رب عالمین تمام جہان، الرحمن جو بہت مہربان، الرحمن الرحیم رحم کرنے والا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک دن بدلہ، یعنی قیامت کا دن، بدلہ کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ جن پر ہمارے رب کا انعام ہوا، ایسا راستے کی دعا ہم کرتے ہیں اس صورت میں، نہ ایسے لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ تو ایسے ہی سیدھے راستے پہ چل کر ہم پاک و صاف زندگی گزار سکتے ہیں۔ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے، یہ حمد شریف اللہ کی تعریف بھی ہے اور اپنے لیے دعا بھی ہے۔ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، سیدھا راستے کی دعا ہم کرتے ہیں۔ تو یا رب العزت، اس حمد شریف کو ہم روز پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں اس کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں یہی راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے، ایسا راستہ یا رب العزت جس سے کہ ہمارا رب ہم پہ خوش ہو جائے اور خوش ہو کے ہمیں بیماریوں سے بچائے، مصیبتوں سے بچائے، کورونا جیسی موذی مرض سے بچائے۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں ہمیں ہمارے اوپر رحم فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا، یا اللہ اس مہینے کے واسطے، اس مہینے کی عبادت کے جو کر رہی ہے دنیا، یا اللہ اس کورونا سے ہمیں نجات دے۔ یا اللہ، یا اللہ جن لوگوں سے خوش نہیں ہے یا رب العزت، ان کی وجہ سے اس سے پہلے بھی قوموں پہ عذاب آتے رہے، مگر یا رب العزت تو انصاف کرنے والا ہے۔ جو راستے پہ چلتے تھے ان کو پیغام آ جاتا تھا کہ نکل جاؤ، ان دوسروں پہ تو عذاب آئے گا۔ یا اللہ ابھی جو ہے وہ سبھی اکٹھے ہیں، ابھی ہمیں کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے، نہ ہی جبریل علیہ السلام آئیں گے، نہ ہی کوئی پیغمبر ہمارے درمیان ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دے کے شہر سے باہر نکالیں، ملک سے باہر نکال کے کسی ایسی محفوظ جگہ لے جائیں جہاں پہ یہ بیماری نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہے، ہمارے پاس تو صرف ایک قرآن ہے، حدیث ہے۔ یا اللہ حدیث و قرآن کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العزت ہم اس حدیث و قرآن کے اوپر چلے اور ہمیں معافی فرما، ہمیں معافی دے دے یا اللہ، جو گناہ کا کیے وہ معاف کر دے۔ یا اللہ اس سے پہلے قوموں سے غلطیاں ہوتی رہی، اگر معافی دی تو یا اللہ ان کو عذاب سے عذاب ٹلا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، وہ بھی راستے پہ نہیں آ رہے تھے۔ حضرت یونس ناراض ہو کے جب وہاں سے نکل گئے اور اس خیال سے نکلے کہ میری قوم کے اوپر عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے معافی مانگ لی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے، اور یا رب ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔
یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ حضرت یونس کو اندازہ نہیں تھا، وہ ناراض مچھلی وہ کشتی میں جا کے بیٹھے، اور پھر ان کو آخر سمندر میں جب پھینکا گیا تو مچھلی یا اللہ تیرے ہی حکم سے آئی اور مچھلی نے نگل لیا۔ یہ ایسا معجزہ تو کبھی نہ ہوا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ یا اللہ وہ مچھلی تیری بھیجی ہوئی تھی، اور یا اللہ حضرت یونس کو بھی بچایا، چونکہ وہ تو سچے نبی تھے، وہ تو سچے پیغمبر تھے، اللہ کا دیا ہوا پیغام لوگوں تک پھیلا رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، اور وہ غصے میں آئے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ دیکھو وہ غصے میں جا رہا ہے، تو غصے میں جانے والے آپ حضرت یونس علیہ السلام آپ کے سچے نبی تھے، انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، وہ نہ چلے، مگر جب توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ گئے تو یا رب العزت آپ نے ان کو معاف کیا، اس قوم کو معاف کیا، عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا۔ یا اللہ ہمارے لوگ بھی یا اللہ صدق کے دل سے اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اس دنیا میں بھی عذاب ٹلے گا، آخرت پہ بھی عذاب ٹلے گا۔ یا اللہ رمضان کے مہینے میں سب لوگوں کو صدق کے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بہت بڑا بخشنے والا ہے، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مشکلوں مصیبتوں سے بچا۔ یا اللہ بیماریوں سے بچا، کورونا بیماری سے بچانا سب کو، اور یا اللہ یہ کورونا کا جو عذاب نازل ہو گیا ہے دنیا میں، یا اللہ اس کا علاج جلدی دریافت ہو جائے۔ یا اللہ کسی بندے کی یا اللہ دعا سن لیں، اور یا اللہ سب دنیا جو باقی ہے غلط راستے پہ چلتی رہی ہے، یا اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ آئے، سیدھے راستے پہ آئیں گے۔ یا اللہ یہ تیرا ایک عذاب، یہ تیری طرف سے یا اللہ یہ ایک نشانی ہے سب دنیا کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یا رب العزت قرآن میں ہے کہ تو جس چیز کا یا رب العزت ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یہ قرآن بیماری کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کو رفع دفع کرنا، اس بیماری کو دور کرنا، لوگوں کو صحت یاب کرنا، لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، یا اللہ توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جاؤ مسلمان ہو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اسلام سچا دین ہے، اور اسی کے اوپر چل کر وہ بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سب لوگ دین اسلام کے اوپر چلے اور اس بیماری سے چھٹکارا پائیں۔ یا رب العزت ابھی جو یہ عذاب ہے یہ اچھے لوگوں کے لیے بھی آ گیا ہے، برے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے، اپنے نیک لوگوں کو اس بیماری سے بچا، اور یا اللہ اس بیماری کو دور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ کی دعا کے ساتھ میں اس کا ختم کرتا ہوں، یا اللہ دعا قبول فرمانا، لا الہ الا اللہ۔